رو رو کر اس کی آنکھیں خشک ہو گئی تھی۔ وہ سوچنے پر مجبور تھی کیا اس رات اس اجنبی نے سچ میں اس کے ساتھ کچھ غلط کیا تھا، لیکن نہیں، نہ اسے کچھ احساس ہوا تھا اور نہ ہی کچھ فیلنگ۔ ہاں، لیکن اس رات کو وہ کچن میں سوئی، لیکن جب آنکھ کھلی تو وہ اپنے بستر میں تھی، اور اسی بستر میں وہ اجنبی بھی سویا تھا، گنڈا، بدماش، گینگسٹر۔ خدا کرے تم بھی برباد ہو جاؤ منحوس آدمی، تم نے میری عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا، میں نے تو تمہاری مدد کی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ پھر اگلے دن رشتے والے آ گئے تھے۔ نائبہ بیگم کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ رشتہ ایک بہت بڑے گھرانے سے آنے والا ہے۔ وہ تو رشتے کرانے والی عورت نے بعد میں بتایا تھا کہ لڑکی کی ماں اور بہن ساتھ میں تھی، اور دونوں ہی مزاج سے بہت اچھی لگ رہی تھی، رکھ رکھاؤ، تہذیب بہت ہی خاندانی لگ رہی تھی، جبکہ نعمہ بیگم کی نگاہیں اس عورت کے ہاتھ میں پہننے والے ان موٹے موٹے سونے کے کنگن پر تھی۔ ان کا ارادہ ایک دم ہی بدلا تھا، سجل کو نہیں بلکہ رشنا کو اس کے سامنے بھیجنا ہے۔ انہوں نے چچا کے سامنے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ لیکن چچا کہنے لگے میری عزت کا سودا مت کرو، تم اس لڑکی کو اس گھر سے نکالو تبھی اس گھر میں سکون ہوگا، بس جیسے بھی لوگ ہیں میں اسے رخصت کر دینا چاہتا ہوں۔ چچا اپنی ضد پر اٹکے ہوئے تھے۔ چچی غصے سے کھول رہی تھی، ابھی مجبور تھی، کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ مہمانوں کے سامنے پھر سجل پرانا جوڑا سر پر دوپٹہ لیے مہمانوں کے سامنے آئی تھی، جبکہ لڑکے کی بہن اسے دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت ہی حسین تھی، نیلی آنکھیں، گورا چٹا رنگ، گلابی لب، اور پرانے کپڑوں میں وہ الگ ہی لگ رہی تھی، جیسے گڈیری میں لال ہو۔ واؤ، شی از سو بیوٹیفل، وہ ایکسائٹڈ ہو کر اپنی ماں سے کہہ رہی تھی۔ تو اس کی ماں بھی سر ہلانے لگی۔ بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ انہوں نے ڈائریکٹ سجل سے سوال کیا تھا، جس نے سوکھے لبوں سے جواب بھی ادا نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی چچا کہنے لگے سجل نور نام ہے، میری بھتیجی ہے، ماں باپ نہیں ہے، میری بھی دو بیٹیاں ہیں، لیکن پہلے میں اسے رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدہ لہجے میں ان سے کہہ رہے تھے، دراصل میرے پاس اتنا دھن دولت نہیں ہے، پہلے بھی دو بیٹیاں ہیں، ان کی بھی شادی کرنی ہے، اور پھر اس یتیم بھتیجی کی بھی، جتنا ہو سکا اتنا ہی جہیز دے سکوں گا۔ وہ عورت کہنے لگی ارے ہمیں کسی بھی جہیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا دیا ہمارے گھر میں سب کچھ ہے، بس آپ ہمیں یہ پیاری سی گڑیا دے دیجئے، یہ بالکل میری بیٹی کی جور کی ہے، ہمیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ دراصل میں اپنے اوزلان کی شادی صرف 2 مہینے کے اندر کر دینا چاہتی ہوں، کیونکہ اس کی چھٹیاں بہت کم ہیں۔ اس بار میں اس کی شادی کر کے ہی اسے بھیجوں گی، یہ میری دلی خواہش ہے، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کیا آپ اتنی جلدی شادی کرنے پر راضی ہیں؟ وہ چچا سے سوال کر رہی تھی تو وہ فوراً کہنے لگے جی جی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جس طرح آپ کو شادی کی جلدی ہے میری بھی کچھ مجبوریاں ہیں، مجھے بھی اس لڑکی کی جلد رخصت کرنا ہے۔ ان کے لہجے میں سختی تھی، سجل کا نازک دل کانپ کر رہ گیا، آخر اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ چچا اسے نفرت کرنے لگے تھے، جبکہ چچی کا بس نہ چل رہا تھا کہ اسے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالے یا پھر اسے گھر سے نکال دے۔ رشنا اور فضا اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ جو ہمیشہ سے ان کا نصیب چراتی آئی تھی، وہ عورت اسے پسند کر کے جا چکی تھی، جبکہ چچی اسے بد دعائیں دے رہی تھی کہ تم ذلیل ہوگی، دیکھنا پہلے ہی رات جب تمہارا کارنامہ شوہر کے سامنے آئے گا تو وہ تمہیں کھرے کھرے طلاق دے دے گا۔ انہوں نے بلند آواز میں اعلان کیا تھا۔ سجل اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے ہی میرے ساتھ کچھ غلط کیا ہوگا، تبھی تو مجھے پتہ نہیں چلا۔ وہ اس اجنبی کو کوس رہی تھی، نہیں جانتی تھی کہ وہ اس وقت کہاں ہے، لیکن دور بیٹھا ایک شخص مسکرا رہا تھا جب اسے پتا چلا کہ وہ نیلی آنکھوں والی گڑیا جلد اس کے پاس آنے والی ہے۔ وہ بھی اس سے ملنے کے لیے بہت بےتاب تھا۔ سجل کو لگا تھا کہ شاید شادی کے نام پر ہی صحیح اس کے لیے کچھ تو خاص تیاریاں ہوں گی۔ اتنے سالوں سے جھوٹے منہ بھی چچی نے اسے سوٹ لا کر نہیں دیا تھا، بلکہ فضا اور رشنا کی ہی اترن وہ پہن رہی تھی، لیکن اب بھی چچی نے اپنی صدیوں پرانا صندوق کھولا تھا، جس میں چچی کے اپنی جہیز کے آئے سوٹ پڑے تھے، جو کہ کافی پرانے اور بوسیدہ لگ رہے تھے۔ آج کل کے رواج کا تو ایک بھی سوٹ نہیں تھا۔ اس دن 4 جوڑے نکال کر انہوں نے سجل کی گود میں آ کر پٹکے تھے، جو اداس آنکھوں سے دیوار کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ سارے سوٹ اس کی گود میں پٹک کر کہنے لگی کہ یہ لے جانا سسرال، میرے تو کسی کام کے نہیں تھے، تو سلائی کروا کے پہن لینا۔ سجل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، کہنے لگی کہ نہیں، مجھے یہ سب نہیں چاہیے چچی، بس میں اتنا کہوں گی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں خود نہیں جانتی کہ یہ سب کیسے ہو گیا، لیکن میں ایک لڑکے کو دھوکہ کیسے دے سکتی ہوں؟ آپ جانتی ہیں میں پتہ نہیں کیسے حاملہ ہو چکی ہوں، پھر ایسے لڑکے کی زندگی میں کیسے شامل ہو جاؤں؟ یہ تو دھوکہ ہوگا، خیانت ہوگی، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں ورنہ میں مر جاؤں گی۔
نائمہ اسے بالوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کر چکی تھی، کہنے لگی کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میں تو چاہتی ہوں کہ تیرے ساتھ ایسا ہی ہو۔ شادی کی پہلی رات جب تیرا شوہر تجھ پر ٹوٹ پڑے تو اسے پہلی بار میں ہی پتہ چل جائے کہ تو پہلے سے ہی کسی کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کر چکی ہے، اور پھر تجھے 3 طلاقیں ایک سانس میں دے کر تجھے گھر سے نکال دے۔ خدا کی قسم، میں نے بھی اگر پھر اپنے گھر کے دروازے تیرے لیے کھول دیے نا تو میرا نام بھی نائمہ نہیں ہے۔ اس قدر نفرت اور اس قدر حقارت سن کر سجل تو کام چکی تھی۔ وہ اپنا چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ رہ رہ کر اسے غصہ آ رہا تھا جب اچانک کچھ دیر بعد اس کے موبائل پر کال آئی تھی۔ اس نے نمبر دیکھا تو غیر شناسا تھا۔ پہلے تو اس نے 2 3 بار کال اٹینڈ ہی نہیں کی، لیکن جب چوتھی بار کال دوبارہ سے آئی تو اس نے بغیر کچھ بولے فون کان سے لگا لیا۔ دوسری جانب سے وہی گمگیر بھاری مردانہ آواز گونجی تھی۔ ہیلو مائی لٹل گرل، کیسی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ یقیناً مجھے ہی مس کر رہی ہوگی۔ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں ہی سجل اس کی آواز پہچان چکی تھی۔ غصے کے مارے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یہ شخص اس کے سامنے ہوتا تو وہ اس کا منہ ہی نوچ ڈالتی۔ فوراً پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی۔ مقابل بیٹھا شخص اس کے رونے کی آواز سن کر سنجیدہ ہوا تھا۔ کہنے لگا، اوئے نیلی آنکھوں والی پری، کیا ہوا ہے؟ تمہیں رو کیوں رہی ہو؟ اتنا زیادہ مس کر رہی تھی مجھے کہ میری آواز سنتے ہی تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل آئے؟ لیکن وہ روتے ہوئے کہنے لگی تھی، بہت برے ہیں آپ۔ آپ نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ میں نے آپ کو اس گھر میں ایک رات کا احسان کیا تھا، لیکن بدلے میں آپ نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کر کے چلے گئے۔ جانتے بھی ہیں ان سب کی وجہ سے کیا ہو چکا ہے؟ میرے وجود میں آپ کا ناجائز بچہ پل رہا ہے، اور اسی کے ساتھ گھر والوں نے یہ سچائی بھی جان لی ہے اور میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ پتہ نہیں کس کے ساتھ، میں نہیں جانتی میرے ساتھ کیا ہوگا۔ میں اپنی جان اپنے ہاتھوں سے ختم کر دینا چاہتی ہوں، لیکن یاد رکھنا میں آپ کو ساری زندگی معاف نہیں کروں گی۔ مجھے ملو، میں تمہارا گریبان پکڑ کے پوچھوں گی کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ مجھ یتیم نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ وہ روتے ہوئے فون بند کر چکی تھی، جبکہ مقابل بیٹھا ہوا شخص تو شوق سا کتنی ہی دیر اسکرین کو دیکھتا رہ گیا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ یہ لڑکی اور پریگننٹ میرے سے؟ مگر کیسے؟ اسے بے ساختہ اس رات کا منظر یاد آیا تھا جب وہ زخموں سے چور اس کے بیڈ پر ہی گہری نیند سو چکا تھا۔ فجر سے کچھ دیر پہلے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ حلق خشک ہو رہا تھا، پانی سائڈ ٹیبل پر ہی پڑا ہوا تھا۔ اس نے پانی پیا، کمرہ خالی تھا، وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ دھیرے سے اٹھا، کمرے سے باہر آیا۔ گھر کے باقی کے 3 کمرے بھی تھے لیکن ان کو تالا لگا ہوا تھا۔ سامنے کچن میں ہلکی روشنی جل رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا کچن میں آیا جب اسے فرش پہ بیٹھے سجل دکھائی دی تھی۔ دیوار سے ٹیک لگائے وہ سوئی ہوئی تھی۔ بار بار اس کا سر دیوار سے ڈھلک کر پیچھے کی جانب جاتا۔ وہ پھر سے خود کو سنبھالتی، لیکن پھر سے اس کا سر پیچھے کی جانب ڈھلک رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر شخص کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور سجل کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ معصوم سی گڑیا اس کی باہوں میں واقعی ایک لٹل گرل ہی لگ رہی تھی۔ وہ اسے مضبوط ہثار میں لیے اپنے سینے سے لگائے واپس کمرے میں آیا تھا۔ وہ اس قدر گہری نیند میں تھی کہ اسے بالکل اندازہ بھی نہ ہوا۔ جیسے ہی وہ شخص اسے بیڈ پر لٹانے لگا تو سجل فوراً سے انگڑائی لے کر کسمسائی تھی۔ بے ساختہ شخص کی نظریں سجل کی دھڑکنوں پر پڑی تھی۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز تھی، اور ایسے میں اس کی بھرے بھرے نشیب و فراز وہ انگڑائی لینے کی وجہ سے ایک الگ ہی منظر پیش کر رہے تھے۔ بے ساختہ اس کی نظریں وہیں پر اٹک چکی تھی، اور اگلے ہی لمحے اس کے پورے وجود کو جھٹکا تو اس وقت لگا جب سجل نے اپنی دونوں بازو اس کے گلے میں حمائل کر لی تھی اور اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی تھی۔ اس کی گرم سانسیں اپنے سینے پر محسوس کر کے شخص کا دل تو ایک الگ ہی یکبارگی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اسے جھک کر بیڈ پر لٹانے لگا، لیکن وہ اپنے بازو اس کی گردن سے نکالنے کو تیار نہیں تھی۔ بے ساختہ وہ شخص اس پر جھکا تھا اور پھر اپنے نرم لبوں سے اس کے گال کو چوم چکا تھا۔ اس کی داڑھی سجل کے چہرے پر چبھی تھی۔ وہ فوراً سے کسمسائی تھی، اس ڈر سے کہ کہیں اس کی آنکھ نہ کھل جائے۔ وہ اسے فوراً چھوڑ چکا تھا۔ صرف ایک کس ہی تو کی تھی اس نے، اور ایک کس سے بچہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کے لیے تو بڑے جتن کرنے پڑتے تھے۔ وہ خود ہی سوچوں میں گم ہو چکا تھا، لیکن بار بار سجل کی روتی آواز اس کے کانوں میں ٹکرا رہی تھی۔ سجل کی طبیعت آج بھی ٹھیک نہیں تھی، بار بار الٹی آ رہی تھی۔ کچن میں جاتے ہی جیسے ہی کھانے کا دھواں اس کے ناک میں گیا تو ایک دم سے جی مت لانے لگا۔ ابھی بھی کچن میں وہ کام کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن فوراً سے کہہ آنے لگی تو کام وہیں چھوڑ کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ بخار حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ 3 بار لگاتار ابکائی کرنے کے بعد وہ بیڈ پر لیٹ کر سو چکی تھی۔ نائمہ نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو سو باتیں سنائی۔
خود ہی کچن میں کام کرنے کو لگ پڑی تھی۔ اگر چاہتی تو اس بچے کو ختم بھی کروا سکتی تھی، لیکن اسے تو یہ مزہ چکھنا تھا کہ یہ اپنے سسرال والوں سے جا کر اچھی خاصی ذلیل ہو جائے۔ رات کا کھانا اس نے نہیں کھایا تھا۔ وہ یوں ہی بھوکے پیٹ پیٹ پر ہاتھ رکھے سو رہی تھی۔ بھوک کی وجہ سے اس کے پیٹ میں درد بھی ہونے لگا تھا، لیکن آنکھیں کھولنے کی ہمت نہ تھی۔ تبھی اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھلنے کی آواز آئی، جو سیدھا صحن میں کھلتی تھی، اور پھر اسے اپنے کمرے میں کوئی آتا ہوا محسوس ہوا۔ اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ آنکھیں کھول کر دیکھ سکتی۔ اسے اپنے بیڈ پر کوئی بیٹھا ہوا محسوس ہوا، اور پھر اگلے ہی لمحے اپنے کانوں میں سرگوشی سنائی دی۔ لٹل گرل، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میری یاد میں گھل گھل کر کیا حالت کر لی تم نے اپنی؟ یہ آواز سن کر اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی تھی۔ اپنے سامنے ایک بار پھر اس گینگسٹر کو دیکھ کر وہ خوف سے کانپ چکی تھی۔ وہ اس کے سامنے پھر سے اسی حلیے میں آیا تھا، سر پر بینڈ، شرٹ کے سامنے بٹن کھلے ہوئے، ہاتھوں میں کئی طرح کے بریسلیٹ اور دھاگے پہنے ہوئے۔ وہ ایک نمبر کا لوفر لفنگا ہی لگ رہا تھا۔ وہ گھبرا کر اسے دیکھنے لگی، کہنے لگی یہ خواب ہے یا حقیقت؟ وہ فوراً اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا، کہنے لگا حقیقت ہے۔ اور کل یہ کیا کہہ رہی تھی تم میرا گریبان پکڑ لو گی، میرا منہ نوچ ڈالو گی؟ لو مائی سویٹ گرل، میں تمہارے سامنے ہوں، نوچو میرا منہ، مارو مجھے۔ وہ کپ کپاتے وجود سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک بار پھر آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ وہ بالکل بھی بدتمیز نہیں تھی، اسے تو آج تک اپنے حق کے لیے بولنا نہیں آیا تھا۔ وہ اس شخص پر، ایک مرد پر کیا ہی ہاتھ اٹھائے گی؟ وہ روتے ہوئے کمزور آواز میں کہنے لگی کہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں میں پریگننٹ ہو گئی ہوں۔ چچی نے مجھے اتنا مارا ہے کہ میں آپ کی منتیں کرتی رہی میرے ساتھ کچھ مت کرنا۔ وہ اسے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا یار صرف ایک کس ہی تو کی تھی، اور کس سے بچہ تھوڑی ہو جاتا ہے؟ اس کے لیے تو مجھے بہت کچھ کرنا پڑے گا، اور جب تک تمہارا ساتھ نہ ہوتا ایسا اکیلے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی سوئی تو نہیں تھی جو چپ رہتی اور تمہیں پتہ بھی نہ چلتا۔ اس نے بے باک الفاظ سن کر اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ سجل اس سے کہنے لگی کہ چلیں جائیں یہاں سے، میں خود کو ختم کر دوں گی، بلکہ جو میری حالت ہو چکی ہے مجھے لگتا ہے میں واقعی میں مر جاؤں گی۔ وہ اسے دیکھنے لگا، پھر جلدی سے اپنے ساتھ لائے ایک پیکٹ کو نکال کر اس کے سامنے کر دیا، جس سے اشتہا انگیز بریانی کی خوشبو آ رہی تھی۔ کہنے لگا چپ ہو جاؤ، تم جب بھی بولتی ہو عجیب و غریب ہی بولتی ہو۔ اس دن تم نے مجھے باسی بریانی گرم کر کے کھلائی تھی، لیکن دیکھو آج میں تمہارے لیے اسپیشل بریانی تیار کروا کر لایا ہوں۔ مجھے پتا ہے تم نے کچھ نہیں کھایا ہوگا، چلو شاباش ساری بریانی ختم کرو، ایک بھی چمچ بچایا تو پھر دیکھنا۔ بھوک تو اسے واقعی بہت لگی تھی، اور اس شخص کا یوں خود پر سختی کرنا بھی اچھا لگ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اس بریانی کو کھانے لگی۔ جب تک وہ کھا رہی تھی وہ کہنے لگا کہ میں آتا ہوں۔ ٹھیک 5 منٹ بعد وہ واپس کھڑکی کے راستے سے ہی آیا تھا۔ سجل گھبرا گئی۔ وہ اپنے ساتھ بخار کی دوا لایا تھا۔ اسے دیکھ کر کہنے لگا تھا کہ میں نہیں مانتا کہ تم پریگننٹ ہو، میں نے صرف ایک کس کی تھی، اگر کچھ اور بھی کیا ہوتا تو میں تم سے جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں۔ اس نے ہٹ دھرمی پر سجل تو اسے گھور کر دیکھے جا رہی تھی، کہنے لگی کہ میری شادی ہونے والی ہے، پتہ نہیں کس کے ساتھ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے نا، تو پھر اب شادی بھی تمہیں مجھ سے کرنی چاہیے۔ ویسے تو تم جیسے گینگسٹر، چور مچکے مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے، مجھے تو شروع سے ہی آرمی آفیسر پسند ہے، لیکن مجھ جیسی یتیم لاوارث کے خواب بھلا کہاں پورے ہوں گے؟ اس لیے میں تم جیسے چور مچکے کے ساتھ ہی ایڈجسٹ کر لوں گی، کیونکہ میں کسی اور مرد کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی۔ اس کے یہ الفاظ سن کر وہ شخص تو حیرت سے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی ایک ایک ادا، ایک ایک الفاظ اس کے دل میں الگ ہی ادم مچا رہی تھی۔ فوراً سے اسے کندھے سے پکڑ کر کہنے لگا اف، ایک ہی دل ہے، کتنی بار جیتو گی؟ کیوں مجھے خود سے عشق کرنے پر مجبور کر رہی ہو، میری نیلی آنکھوں والی پری؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا تبھی اس کے موبائل پر ایک کال آئی تھی۔ وہ فوراً سے کال اٹینڈ کر کے وہ کال سننے لگا۔ کہیں نہ کہیں دل ہی دل میں سجل بھی اسے پسند کرنے لگی تھی۔ ان کی یوں باتیں کرنا، خود کو بار بار لٹل گرل کہلوانا اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ اگر وہ اس کے قریب آیا تھا تو وہ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور مرد کو اپنے آپ چھونے بھی نہیں دے سکتی تھی۔ یہ خیانت کے زمرے میں آتا تھا، اور وہ ٹھہری اصولوں کی پکی۔ فون پر بات کرتے ہوئے ہی وہ کھڑکی پھلانگ کر باہر جا چکا تھا۔ سجل اٹھ کر اس کے پیچھے آئی تھی، لیکن وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ سجل کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے، پوری رات اس کی کھڑکی کو دیکھتے گزر گئی تھی کہ شاید وہ شخص واپس آ جائے، لیکن پھر خود ہی خود وہ دلاسا دے کر کہنے لگی کہ آگے کیا ہوگا، کوئی اور ڈکیتی کی واردات، تبھی تو چھوڑ کر چلا گیا۔
وہ ایک बार फिर से तन्हा और अकेला महसूस करने लगी थी। भरी दुनिया में इसका कोई नहीं था और वो अपने चच्ची चचा के रहमो करम पर थी। वक्त गुजर रहा था। शगुन का सामान इसके ससुराल से आना शुरू हो गया। रचना और फिजा तो महंगे जोड़े देखकर ही जल बुनकर रह चुकी थी। ये सारे सामान देने रोशना आई थी। मुस्कुराकर इसने सजल को अपने पास बिठा लिया था। साथ ही अपने मोबाइल से अपने भाई का नंबर भी दे दिया। कहने लगी कि ये लीजिए भाभी, भाई का नंबर है। आप दोनों कैसे बोरिंग कपल हो यार, कुछ बातचीत करो एक दूसरे के साथ। यूं शादी के दिन पुराने लोगों की तरह एक दूसरे को जानोगे समझोगे। वो नंबर तो ले चुकी थी, लेकिन इसमें हिम्मत ही ना थी कि वो इसे कॉल कर पाती। ना ही अपने लिए सामान को देखकर इसे कोई खुशी महसूस हो रही थी। चंद रोज बाद ही निकाह था इसका, और अभी तक इसका गैंगस्टर का कोई नामो निशान नहीं था। इसके ज़हन में अजीबो-गरीब वसवसे आ रहे थे, क्योंकि शादी थी और इसकी आंखों के नीचे हल्के और सेहत खराबी देखकर सजल की सास इसके लिए अलग से फ्रूट लेकर आई थी और सख्ती से कहा था कि भाई हमारी बहू को खिलाएं पिलाएं, सेहत तो देखें। शादी के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, इसकी हालत कैसी होती जा रही है। रौनक लग ही नहीं रही। फिर जब लड़की वालों को नेक की सूरत 5 लाख देने की बात हुई तो नाइमा बेगम के मुंह में पानी आ चुका था। खुद सुबह शाम इसे फल काट कर देती कि ले खा ठूस, तेरी वजह से हमें कुछ तो फायदा होगा। मुफ्त में जो इस घर से भी चली जाएगी और 5 लाख रुपया भी मिल जाएगा। जैसे जैसे इसकी खुराक की कमी पूरी होती गई, इसकी तबीयत भी बेहतर हो चुकी थी। वो दिन भी आ गया था जब वो दुल्हन बनी सज संवर कर आईने के सामने खड़ी थी। दुल्हन बनकर वो बेतहाशा हसीन लग रही थी, लेकिन फिर भी दिल में एक ही डर था। बार बार खिड़की की तरफ देखकर कह रही थी कि कहाँ हो तुम गैंगस्टर, तुमने मेरी सारी खुशियां खराब कर दी। खुद पता नहीं कहाँ मजे से मीठी नींद सो रहे होगे। बड़ी मुश्किल से वो खुद पर जब्त कर चुकी थी। इसके कदम भारी हो रहे थे। जब इसे मौलवी साहब के सामने लाकर बिठाया गया तो ये सोचकर ही इसे घबराहट हो रही थी कि निकाह के बाद जब वो इस शख्स के घर जाएगी तो क्या होगा। इसकी सच्चाई खुलकर सामने आ जाएगी और ना जाने क्या कर बैठेगा वो शख्स। माशरे में तो गैरत के नाम पर कितनी लड़कियों को मार भी दिया जाता है। कहीं वो शख्स इसे बदले की आड़ में मार देता तो फिर वो झुरझुरी लेकर रह गई थी। जब मौलवी साहिब इससे पूछ रहे थे कि सजल मुस्तफ़ा, आपका निकाह अजलान हैदर से किया जाता है, क्या आपको ये निकाह कबूल है, वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। ना ही नजर उठाकर इसने अपने सामने बैठे दूसरी तरफ देखा था, जो बड़ी ही मोहब्बत पाश नजरों से इसके झुके हुए हसीन चेहरे को देख रहा था। तभी चची ने जब इसकी पुश्त पर चुटकी काटी तो बड़ी मुश्किल से इसने कबूल है कहा था। यूं निकाह हो चुका था। सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। रुखसती का वक्त आया तो वो उठी थी। जब एक हाथ इसकी तरफ बढ़ रहा था, वो हाथ देखकर न जाने क्यों इसे एक धचका सा लगा था। कपकपाते हुए इसने अपना हाथ इसके हाथ में दिया तो इसे वो लम्स शनासा लगा। बाहर एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी जिसमें वो बैठ चुकी थी। सारे रास्ते खामोश ही रही थी। जब इसे बड़े आलीशान से घर में और एक खूबसूरत से नफासत से सजे कमरे में लाकर बिठाया गया, इसने एक नज़र कमरे में दौड़ाई। ये घर था इसका, ये इसके शौहर का या कमरा था, लेकिन आने वाले वक्त का सोचकर इसका सांस तेज होने लगा। इसे घुटन महसूस होने लगी थी। जब दरवाजा खोलकर अजलान हैदर कमरे में दाखिल हुआ था, जैसे इसके सामने बेड पर आकर बैठा तो वो फौरन से कपकपाते हुए खड़ी हो गई थी। अजलान इसे देखते जा रहा था, कुछ बोला नहीं था। जब वो फौरन कहने लगी कि देखें, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, उम्मीद है कि आप मेरी बात समझेंगे। वो ऐसे हाँफ रही थी जैसे कितने मील का सफर इसने भागकर तय किया हो। ठीक से अल्फाज भी इससे अदा नहीं हो रहे थे। अज़लान कुछ भी नहीं बोला था, बस इसे देखे जा रहा था, जो सर झुकाकर बगैर इसकी तरफ देखे कहने लगी थी कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हैं। चची ने मुझसे जान छुड़वाने के लिए मेरी शादी की। प्लीज़ आप मुझे मारना मत। मैं आपको सच पहले बता रही हूँ कि मैं एक रात हमारे घर में एक डाकू गैंगस्टर आ गया था। इसने मुझसे अपने जख्म पर पट्टी करवाई और फिर मेरी तन्हाई का फायदा उठाकर मेरे साथ पता नहीं क्या किया कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। मुझसे जान छुड़ाने के लिए मेरी शादी आपसे की गई। कसम से अगर वो शख्स ठीक होता तो मैं इससे शादी करती, कभी भी आपकी जिंदगी खराब ना करती। आप बेशक दूसरी शादी कर लेना, लेकिन प्लीज मुझे मारना मत। फूट फूट कर रोती ये कहती एकदम से गश खा कर गिरने वाली थी। खौफ से वो बेहोश हो चुकी थी, लेकिन इससे पहले ही अजलान इसे अपनी बाहों में भर चुका था। इसके गाल थपथपाने लगा, पानी के छट्टे इसके मुंह पर मारे थे।
جیسے ہی اسے ہوش آیا اور لرزتی پلکیں کھولتے ہی اس نے اس عروسی بستر پر سامنے اسی گینگسٹر کو دیکھا تو وہ تڑپ کر رہ چکی تھی۔ گھبرا کر فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی، ہامتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں ڈاکو بھائی؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرے۔ جب اس کے منہ سے ڈاکو بھائی سن کر اذلان کہنے لگا، کچھ تو خدا کا خوف کرو لڑکی، کیوں ہمارا نکاح خراب کرنا چاہتی ہو؟ شوہر ہوں تمہارا۔ ایک بار پھر وہ بے ہوش ہونے کو تھی جب اذلان نے اسے سہارا دیا تھا۔ وہ حیرت سے ٹکٹکی باندھے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کے کپڑوں پر نظر دوڑائی، وہی بلیک اور میرون کالر کی شیروانی۔ یہ تو سچ مچ وہی شخص تھا، یعنی اس کی شادی اسی سے ہوئی ہے۔ اس گینگسٹر کا نام اذلان حیدر تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اسے دیکھنے لگی، کہنے لگی یہ کیسا مذاق ہے؟ آپ تو ڈکیتیاں کرتے ہیں، تو پھر یہ گھر آپ نے چوریاں کر کر کے بنایا ہے؟ وہ اس قدر ہڑبڑائی ہوئی تھی، اذلان فوراً اسے اپنی باہوں میں لے چکا تھا۔ کہنے لگا تمہیں سب کچھ بتاؤں گا میری نیلی آنکھوں والی پری، سب کچھ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو تم گھبرانا بند کرو، تم محفوظ ہاتھوں میں ہی ہو۔ وہ جو اس رات تمہارے گھر میں آیا تھا اور پھر میں نے ہی اپنا رشتہ تمہارے لیے بھیجا تھا، میں کوئی چور اچکا نہیں تھا، بلکہ ایک آرمی آفیسر ہوں۔ وہی آرمی آفیسر جس کی قسمت تم سے جڑ چکی تھی۔ مجھے ایک خاص مشن کے لیے بھیجا گیا تھا جس علاقے میں تم رہ رہی ہو۔ اس علاقے سے کچھ کلومیٹر دور ایک پرانا کارخانہ تھا جہاں پر انسانوں کے سودا بازی کی جاتی تھی۔ بہت بار میں اور میری ٹیم ممبرز اس سارے گینگ کے ہیڈ کو پکڑنے میں ناکام ہو چکے تھے، لیکن اس بار میں ساری معلومات اکٹھی کر کے وہاں جا چکا تھا اور موقع پر میں نے اس مین ہیڈ کو مار دیا تھا۔ یہ اس کے چیلے تھے جنہوں نے مجھ پر حملہ شروع کر دیا تھا اور میں اپنی جان بچا کر تمہارے گھر آ گیا کیونکہ میرے ساتھ باقی جو ٹیم ممبرز تھے وہ سب شہید ہو چکے تھے، صرف میں ہی بچ چکا تھا اور شاید تمہاری خاطر میں بچ گیا تھا۔ وہ مشن پورا ہو چکا ہے اور اس کے بعد ہی میں گھر گیا اور سب سے پہلے جا کر اپنی امی کو میں نے بتایا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سجل کو اپنی قسمت پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس شخص سے محبت کرنے لگی تھی جو اب اس کا شوہر بن چکا تھا، لیکن اسے برا بھی لگ رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے پر مکے مار کر کہنے لگی کہ آپ نے بہت غلط کیا، آپ نے میرے ساتھ شادی کرنی تھی تو پھر مجھے شادی سے پہلے پریگننٹ کیوں کر دیا؟ جانتے بھی ہیں یہ بچہ یہ نکاح سے پہلے ہوا ہے اور یقیناً یہ ناجائز ہوگا۔ ذرا شرم نہیں آئی؟ آپ کی وجہ سے چچی نے مجھے اتنا مارا۔ وہ اسے سینے سے لگا کر کہنے لگا کہ میری جان، بس ڈیوٹی کی وجہ سے دیر ہو گئی، لیکن اب میرے ہوتے ہوئے کوئی تم پر میلی نظر بھی نہیں ڈال سکتا۔ اور میں ایک بار پھر تمہیں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ یقین نہ آئے تو کل صبح ہی ہم ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جائیں گے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، صبح نہیں، مجھے ابھی ہی جانا ہے۔ اذلان اسے دلہن بنا دیکھ کر کہنے لگا کہ اچھا چلو کپڑے چینج کرو۔ وہ نارمل سے حلیے میں آئی تھی، بے حد حسین لگ رہی تھی جب وہ چپکے سے اسے لے کر گھر سے نکل چکا تھا۔ شہر کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں سے لے کر آیا تھا جہاں پر ڈاکٹر نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا تو کہنے لگی کہ آپ تو پریگننٹ نہیں ہیں۔ جب اس نے اپنی پچھلی رپورٹ کے بارے میں بتایا تو وہ ڈاکٹر ہنس کر کہنے لگی کہ یہ گلی محلے کے کلینک والے ایسے ہی ہوتے ہیں، سوال چنا اور جواب گندم دیتے ہیں۔ یہ سن کر وہ خود سے شرمندہ ہو چکی تھی جبکہ اذلان اسے دیکھ کر دبا دبا ہنسا جا رہا تھا۔ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر اس نے کتنا سٹریس لیا تھا، لیکن اب سارا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا۔ اذلان کو دیکھ کر کہنے لگی کہ سوری، میں نے آپ کو بلا وجہ ہی الزام لگائے اور سب سے زیادہ اپنا سکون برباد کیا۔ جبکہ اذلان اپنے لب کاٹ کر کہنے لگا، میں سویٹ گرل، اچھا ہوا پتہ چل گیا کہ تم پریگننٹ نہیں، کم از کم میں آج کی رات تمہارے ساتھ یادگار بنانا چاہتا ہوں۔ ہر دکھ، ہر غم جیسے اس رات میں کہیں تحلیل ہو چکا تھا اور وہ اپنا آپ اذلان حیدر کو سونپ چکی تھی۔ اذلان حیدر کے گھر میں سجل کے کہکے اور خوشیاں الگ ہی رونق بکھیر چکی تھی۔ وہ تو جیسے بھول ہی چکی تھی کہ رونا کیا ہوتا ہے، تانے طنز کیا ہوتے ہیں۔ چچی کی بددعائیں ان کی خوشیوں پر حاوی نہیں ہوئی، البتہ وہ بددعائیں جو انہوں نے سجل کو دی تھی وہ ان کی بیٹیوں کی قسمت پر حاوی ہو چکی تھی۔ دونوں کے لیے کوئی بھی اچھا رشتہ نہیں آیا تھا اور پھر ایک رات وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ نائمہ اور اس کا شوہر کسی تقریب میں گھر سے گئے ہوئے تھے جبکہ ان کی دونوں بیٹیاں جنہوں نے بوائے فرینڈ بنا رکھے تھے ان کو گھر پر بلوا لیا تھا۔ آدھی رات کو دیوار پھلانگتے ہوئے ذکیہ خالہ ایک بار پھر دیکھ چکی تھی۔ اس نے محلے والوں کو اکٹھا کر لیا تھا۔ جیسے ہی دونوں لڑکے باہر نکلے تو اچھا خاصا شور مچ چکا تھا۔ لڑکوں کی پٹائی بھی کی گئی لیکن وہ بھاگ چکے تھے، جبکہ نائمہ اور اس کا شوہر تو کسی کو منہ دکھانے لائق نہ رہے۔ وہ کیچڑ جو کبھی وہ سجل پر اچھالا کرتی تھی آج اپنی بیٹیوں کی قسمت
کے آگے آ گیا تھا، اور چچا بھی یہی کہتے کہ تم نے اگر میری بھتیجی پر کم ظلم کیے ہوتے تو آج تمہاری بیٹیوں کے سارے یہ سب نہ ہوتا۔ بہرحال مکافاتی عمل تو ہر حال میں ہو کر ہی رہتا ہے۔ سجل کو اذلان اپنے ساتھ ہی ڈیوٹی پر لے کر جا چکا تھا۔ یہ زندگی اس کے لیے بالکل خواب جیسی تھی، اور وہ اس خواب جیسی زندگی میں اذلان کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتی تھی۔